دامن بھر دیں گے۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں، اللہ رب العزت کا کروڑ ہاتھ کرم احسان کے رب کائنات نے اپنی توفیق کے خاص سے مجھے اور آپ کو اس نورانی، رحمانی، وجدانی محفل کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کی معراج کہ ہمارے آج ساتھ یہاں بہت سارے ناخواہ اور حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں کے بیچارے ہمارے ساتھ غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بھی ہمارے ساتھ تشریف آپ ان کی زیارت سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ خصوصی خطاب حضرت کا ہوگا۔ میں بس مختصر وقت کے اندر ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو بھی ہوں کہ مولا جن دوستوں نے اس ٹھنڈ کے اندر، اس سردی کے اندر یہ ذکر کی محفل کو سجایا اس وجہ سے کہ تاکہ یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو سکے، اور یہاں سے آئیں تو کچھ لے کر جائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اس صدی کے بہت بڑے عالم، مجدد وقت، امام الغیرت اور حضور کے دین کے عالم تو بہت تھے، مگر یہ عالم نہیں، یہ عاشق صادق حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے، رحلت فرما گئے امت مسلمہ کے لیے، یہ پاکستان کے لیے نہیں، توجہ کا طالب پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا غم کا لمحہ ہے، اور ہر کلمہ کو جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے، غیرت ایمانی ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اس کا دل افسردہ ہے، کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک عالم چلا جائے پورے عالم کی موت ہو جاتی ہے، کہتے جب کسی عالم کی موت ہو، عالم بعمل کی، انسان پانی کی مچھلیاں بھی روتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا تم کیوں روتی ہو، ہم تو انسان تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے، ہم تو ان سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات لیتے تھے، ختم نبوت کی ان کی باتیں سن کر چوکیدار بنتے تھے، ہم تو ان کی باتیں سن کر رب رسول کے قریب ہوتے تھے، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں، تم کیوں روتی ہو؟ تو پانی کی مچھلیاں کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ ایک عالم دین جب دنیا سے جاتا ہم اس لیے روتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رب کائنات ہم کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک عالم کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور یہ عاشق بھی تھے۔ میرے قرآن پاک کی آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ کہتا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں خدا ہو کر تمہیں یاد کروں گا، کیا کروں گا؟ تم مجھے یاد کرو، میں خدا ہو کر تمہیں یاد کروں گا، کیونکہ یہ جو محفل ہے یہ ذو جہدین ہے، تو اس کے اندر عنوان ہے ایک غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور دوسرا امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی سال ثواب ان کے فضائل کے حوالے سے جو اس وقت پوری امت مسلم افسوس ہے اس کے حوالے سے۔ تو عزیزاً گرامی، اللہ قرآن میں کہتا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں خدا ہو کر تمہیں یاد کروں گا۔ آج صدیاں گزر گئی، کیا بات ہے کہ رات اس ٹھنڈ کے اندر بھی غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک مرد کرم امیر المجاہدین کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری ان سے رشتہ داری تو نہیں، کوئی تعلق تو نہیں، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اللہ اللہ کرتے رہے، ان کی زبان بھی ذکر کرتی رہی، ان کا دل بھی ذکر کرتا رہا، ان کا جسم کا عضو اللہ کا ذکر میں مشغول رہا، خدا کی یاد کرتا رہا۔ تو رب کائنات کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب تک تو زندہ تھا تو نے میرا ذکر کیا، تیرا ذکر کرنا عمل تھا، تو نے ذکر کیا اپنی استطاعت کے مطابق، میں
عزیزان اکرامی، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل انسانی بشری شکل میں آئے اور آ کر سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جب ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا، عقیدہ بیان فرمایا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے اسلام کیا ہے؟ حضور نے ارکان خمسہ اعمال بیان کیے، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بیان کیے۔ یعنی جب پوچھا ایمان کیا ہے تو عقیدہ بیان کیا، جب معلوم کیا کہ اسلام کیا ہے تو ارکان خمسہ اعمال ہم کرتے ہیں وہ بیان کیے۔ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ بشری شکل میں، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے احسان کے جواب میں جواب دیا، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ اس کے انوار و تجلیات کی بارش میں رہ رہا ہے، اس کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف بیان کیا۔ جب بات آئی ایمان کی تو کیا بیان کیا؟ عقیدہ۔ جب بات آئی اسلام کی تو وہاں پر ارکان خمسہ بیان کیے، تو پتہ چلا ایمان کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ یہی بات کہ کچھ لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں قرآن میں قالت العرب آمنا وقل لم تؤمنوا اسلمنا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مصطفیٰ ان سے کہو کہ ایمان لے کر آئے نہ کہو، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ یعنی اسلام ہے اپنے ظاہر کو سنوارنے کا نام، ایمان ہے اپنے اندر کو نکھارنے کا نام۔ ان سے کہو یہ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ نہ کہے کہ ہم مومن ہیں، بلکہ یہ کہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہی بات تھی کہ عزیزان اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ اسلام نام ہے اعمال کا، ایمان نام ہے عقیدے کا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کا۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے، صحابہ سے پوچھا میرے صحابیوں بتاؤ کہ سب سے زیادہ اچھا عجب ایمان کس کا ہے؟ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھا ایمان، تعجب میں ڈال دینے والا ایمان، سب سے زیادہ کمال کا ایمان کسی کا ہے تو وہ ملائکہ کا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں ملائکہ تو وہ ہے جو رب کائنات کے انوار و تجلیات کی بارش میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں۔ اگر وہ خدا پر ایمان لے آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پھر اس حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کا ایمان ایسا نہیں کہ جو تعجب میں ڈال دینے والا ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے اگر ملائکہ کا نہیں تو وہ انبیاء کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جن کے اوپر خدا کی وحی اترتی ہو، جبریل جن پر وحی لے کر آتا ہو، جن کے اوپر تورات انجیل زبور قرآن لے کر اترتا ہو، جن سے خدا گفتگو کرے، جن سے خدا بات کرے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات تھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ملائکہ کا ایمان بھی ایسا نہیں، یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان بھی ایسا نہیں، انبیاء کا ایمان بھی ایسا نہیں، تو عرض کریں گے یا رسول اللہ پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم آپ کے صحابہ آپ کے غلام ہیں، پھر ہمارا ایمان سب سے اچھا ہے، تعجب میں ڈال دینے والا ہے۔ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے صحابیوں، تمہارا ایمان تعجب میں ڈال دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جن کی آنکھوں کے سامنے چاند کے میں دو ٹکڑے کر رہا ہوں، جن کی آنکھوں کے سامنے میں ڈوبے ہوئے سورج کو واپسی بچا رہا ہوں، جن کی آنکھوں کے سامنے جانور مجھے سجدے کرتے ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے پتھر مجھے دے کر صلاۃ السلام پڑھتے ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے درخت میرا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے اتنے معجزات ہو، اور جن کے درمیان میں خود جلوہ گر ہوں، اتنے معجزات دیکھے، معجزہ دیکھ کر اگر ایمان لے آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا علم جواب دے گیا، ہماری عقل جواب دے گئی، یا رسول اللہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا ایمان ایسا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے صحابیوں سنو، تعجب میں ایمان ڈال دینے والا نہ ملائکہ کا ہے، نہ انبیاء کا ہے، نہ تمہارا ہے، اور نہ تم سب سے آخر میں
نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھے عشق کرتے ہوں گے، تم سب سے بعد میں آئیں گے، ان کا نام خادم حسین رضوی ہوگا۔ نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا کہ کوئی بددعا کے چہرے والا تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی بدلین کی زلفوں والا تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی علم اشرا کے سینے والا تھا، سنا ہوگا کہ کوئی بازار بسرا کے آنکھوں والا ہوگا، بس سنا ہوگا قرآن میں میرا ذکر پڑا ہوگا، میرا ذکر سن کر مجھ سے محبت کرتا ہوگا، کبھی فیض آباد سے دھرنے میں پہنچا ہوگا، کبھی جہنم میں ہوگا، کبھی ہتھکڑیاں لگوائے گا، کبھی مارے کھائے گا، کبھی 103 بخار ہوگا، بارش کے بعد دھرنا دے رہا ہوگا، کب مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر دیکھے مجھے عشق کرنا ہوگا۔ وہ نوجوان جو گھروں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ نوجوان جو گلی کوچوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں دنیا کر رہے ہوتے تھے، ارے اس مرد کلندر کو اس مجدد کو کیوں میں سلام پیش کرے کہ خدا کی ذات کی قسم مر جائیں گے، کہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے بولتی بند کر دی جائے گی، یہ ہاتھ ان کو روک دیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ دنیا کے لوگ اٹھیں گے، کوئی دنیا کر رہا ہوگا، ارے کوئی مال کر رہا ہوگا، کوئی بچے پکار رہا ہوگا، کوئی گھر کا ذکر کر رہا ہوگا، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب منہ بند ہو جائے گا زبان خود کہے گی کہ یا اللہ اس زبان سے میرے 1,00,000 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ صدیوں پر
بابا جی کے لیے ہم سارے سواب کر رہے ہیں. غوث اعظم کا ہم یہاں پر جو بیٹھ کر فضائل بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کی محفل سجائی. میں کہتا ہوں بابا جی کے لیے کوئی دعا نہ مانگے, کوئی دعا بھی نہ مانگے. ہم تو دعا مانگ رہے ہیں, پوری دنیا دعا مانگی, اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانگ رہے ہیں. ارے کوئی کچھ بھی نہ کرے, اس بابا نے نعرے وہ دیے ہیں, اس بابا نے نعرے وہ دیے کہ لبیک یا رسول اللہ. یہ نعرہ ایسا جو نعرہ لکھانا بھی عبادت ہے. خدا کی قسم بچے کو بولنا آتا ہو یا نہ آتا ہو, آج میں دودھ پیتے بچے بھی دیکھے جب یہ نعرہ لگ رہا ہوتا ہے, بچے وہاں کی دعا میں, اور یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں, میں نے خود دیکھا جو بچے فیڈر سے دودھ پیتے, ان کے سامنے موبائل میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ جائے, تو چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی منہ سے نہیں بول سکتے وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں لبیک یا رسول منصب نبی ہے, جو بھی نبی کی گستاخی کرے فقتلوہ ہو, اس کو نبی نے کیا فرمایا, قتل کر دو. کیا فرمایا نبی نے, جو بھی گستاخی کرے فقتلوہ, اس کو قتل کر دو. میں کہوں گا منصب نبی ہے, آپ سب نے آواز لگانی فقتلوہ, منصب نبی ہے, منصب نبی ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا منصب نبی ہے, نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ. یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. میرے نبی نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ, کیا مطلب جو بھی میرے نبی کی یا کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اسے کیا کر دو, فاقتلوہ, کاٹ کر رکھ دو. آج اس دور کے اندر جو فرانس جیسے اور ہائی لینڈ جیسے بدبخت میرے نبی کی گستاخیاں کر رہے تھے, 57 اسلامی ممالک سے وہ نہیں ڈر رہے تھے. ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جب یہ نعرہ لگاتے تھے تو ان کے دلوں
عزیزان اکرامی وہ بابا جی صرف ایک بات کہا کرتے تھے، خدا کی عزت کی قسم سنیو ہم نے قدر نہیں کی۔ وہ بابا جی تو اس دور میں آئے، اچانک آئے، ان کا آنا بھی کمال تھا، اور چلے گئے اچانک، ان کا چلے جانا بھی کمال تھا۔ میں وہ دھرنے میں تھا، لوگ کہتے بابا کو کیا ہوا؟ ایک پنجابی میں بابا جی جملہ کا لکھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا بابے کو خاکے کھا گئے، بابے کو خاکے کھا گئے۔ وہ بابا جو مجاہد تھا، جو سردیوں میں بیٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی انگلیاں کاٹ دیں گے اور کاٹ کر کہیں گے کاش دنیا کے اندر میں ظالموں کے ساتھ نہ ہوتا، میں تیر والوں کے ساتھ نہ ہوتا، میں پتنگ والوں کے ساتھ نہ ہوتا، کاش میں بلے والوں کے ساتھ نہ ہوتا، میں نے کیوں دنیا میں ظالموں کا ساتھ دیا اور آج اللہ نے مجھے مجرموں میں کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں اس وقت بندہ کہے گا کاش میں نے محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہوتا تو آج میں ظالموں میں نہ کھڑا ہوتا۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ لوگوں آج مدد کیسے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، قیامت میں نہ مانیں گے اگر مان گیا تو عزیزان اکرامی یہی بات تھی کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو مارے کھاتا رہا، وہ کبھی جیلوں میں جاتا رہا، سردیوں کی راتوں میں ہم اپنے بستروں میں سردی لگتی تھی، وہ فیض آباد کی بختار راتوں کے اندر اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیتا رہا۔ اور بابا جی کا تو رواشنی تو اب سب باتیں کھول کر بتا رہا ہے، یہ بھی بتا دے کہ تو نے غازی کو کس کے کہنے پر پھانسی دی تھی، یہ بھی بتا دے کہ تو نے ختم نبوت کے بل میں ترمیم کیوں کی تھی۔ پھر کہا میں بھی بتا دوں گا کہ مجھے وہاں فیض آباد میں کس نے بھیجا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایجنسی نے بھیجا، شاید کسی بندے نے بھیجا، کسی ادارے نے بھیجا۔ اللہ کی ذات کی قسم یہ انکشاف ہوا، شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ مردے کے اندر دنیا میں کبھی اپنی کوئی بات کرے، مگر بعد میں آنے والی دنیا جب تک یہ دنیا سورج چاند رہے گا لوگ اس حساب پر تحقیق کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر گئے تھے فیض آباد کے اندر، ارے بابا جی خود نہیں گئے تھے، رب کائنات کے حبیب گنبد خضرا کے مکین نے آپ کو فیض آباد میں بھیجا۔ میں گنبد خضرا کے مکین کے اشاروں پہ چلتا ہوں، آپ نے فرمایا ہمارے دل میں بھی کبھی ایک خیال نہیں آیا، اور کہتے تھے کہ لوگوں حضور سے اتنی وفا دور کر کے جانا، جب قبر میں جاؤ تو شرمندگی نہ ہو۔ قبر میں جب جائیں گے نا یہ بہن بھائی یہ دوست احباب سب چھوڑ کر آ جائیں گے، قبر میں بھی کسی نے آنا ہے، چند قدموں پر ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، قبر میں نہیں آئیں گے۔ قبر میں بھی اگر کوئی آئے گا تو گنبد خضرا کے مکین ہماری قبروں میں آئے گا۔ وہ کہتے تو ان سے وفا کر جاؤ، اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہم سمجھ بیٹھے رہے کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، زکات دیتے رہیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ عزیزان اکرامی میرے نبی کے صحابہ ہر 1.5 ماہ کے بعد جنگ لڑا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک رضوی چلا گیا مگر لاکھوں رضوی تیار کر کے چلا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو اور اہل سنت کو خدا کی قسم شیر بنا کر چلا گیا ہے۔ ارے ہمیں لوگ کہتے تھے یہ حلوے کھانے والے ہیں، مگر اب اپنے بیگانے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ حلوے کھانے والے بھی یہی ہے، مگر کہ حضور کی ناموس کی بات آ جائے، ختم نبوت کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے تو یہ حلوہ کھانے والے حضور کے نام پر جلوہ بھی یہی دکھانے والے ہمیں شیر بنا کر چلے گئے۔ صدیاں لوگ روئیں گے کہ رضوی آیا تھا، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہوں گا کہ حضور کے غلاموں مسلمانوں بابا جی تو دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے اور خدا کی عزت کی قسم وہ دنیا سے چلے گئے، اور آپ فرماتے لوگوں میں دنیا سے چلا گیا ہوں، کوئی 1000 سال کے بعد میری قبر پر کوئی آ کے کہے گا لبیک یا رسول اللہ، کہتے ہیں 1000 سال کے بعد قبر کے نیچے سے بھی اس کا جواب دوں گا۔ اتنے بڑے آج زندگی پر کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ الیکشنوں میں آئے آپ نے بڑا ساتھ دیا، میں آپ سے شکایت نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں جتنے لوگ جنازے میں تھے نا اتنے لوگ ان کے بیوی بچے اگر حضور کے دین کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیتے تو خدا کی عزت کی قسم پاکستان کا نظام مصطفیٰ آ جائے۔ آج ہمارے جلسے بڑے ہوتے ہیں، سنیے گا جلسوں کا مقصد سمجھیے، آج ہمارے جنازے بڑے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ اگر پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ جائے تو کیا کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ کوئی بدبخت میں نبی کی گستاخی کرے؟ بابا جی نے کہا تھا کہ دعا کرو، انہوں نے نبی کی گستاخی کی ہے، کہیں تو پر ایٹم بم چلاؤ تو میں نبی کی گستاخی
گستاخی کیسے دعا کرو کس کی حکومت آ جائے. بولو نا کہ آپ کا دل نہیں کر رہا بی بی لگا کہ آپ کی حکومت آ جائے, نظام مصطفیٰ آ جائے, آپ نہیں چاہتے تو عزیز اگر نظام مصطفیٰ کا سوتے سوتے آ جائے. میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا, میرے نبی کے نوازی امام حسین کو شہید کر دیا گیا, آپ نے بچے قربان کر دیے. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی نوری قربان صاحب نے فرمایا کہ 24 کیرٹ کے سونا ہے, 24 کیرٹ سونا ہے, یہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اور کہنے کہ اس صدی کے اندر میں نے اپنی حیات کے اندر میں نے جو دیکھا ہے کہ امام حسین کا نام لیوا تو بہت ہے, سنیوں کے سارے نمائندگی کرنے کے لیے سارے کہتے ہیں کہ میں سنیوں کا نمائندہ ہوں اور سنیوں کا لیڈر ہوں. اور کہنے کہ حقیقی معنوں میں امام حسین کا کسی کردار اپنا کر اور امام حسین کا کوئی مشن کو لے کے چل رہا ہے تو کیا وہ کوئی اور نہیں, وہ خادم حسین رضی اللہ تعالیٰ لے کے چل رہا ہے. تو آج ہمیں ان کے مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج وقت ہے کھڑے ہو جائیں, حضور سے وفا کر کے چلے جائیں. اگر بابا جی نے غلط کام پر لگایا تھا تو چھوڑ دیں, اگر بابا جی نے ہمیں اچھے کام پر لگایا ہے تو سارے آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ حضور کے نظام مصطفیٰ کے لیے عملی جدوجہد کریں گے سارے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ عملی جدوجہد کروائیں گے انشاءاللہ. اور عزیزان گرامی اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی. کوئی کہے کہ یار تم مذہبی لوگ ہو کر سیاست کرتے ہو, ان سے کہو کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو, میرے نبی بھی سیاسی تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ بھی کیا کرتے تھے, سیاست کرتے تھے. بابا جی سے کہا بتاؤ آپ کی عوام بہت زیادہ ہے, جب سے اعلان کی تھی کہا بتاؤ اپوزیشن لیڈر کس کو بنانا ہے, کہا بتاؤ کون سی سیٹیں جتوانی ہیں, ہاتھ رکھو, کتنے ایم ایل اے بنوانے, کس کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے, بتاؤ کتنی سیٹیں چاہیے. بابا جی نے کہا نہیں مجھے نہ اپوزیشن لیڈر چاہیے نہ سیٹیں چاہیے, کہا پھر کیا چاہیے, کہا مجھے حضور کا دین چاہیے. کیا چاہیے, کہا حضور کے دین کی بات کرو, جیلوں میں جانا پڑے گا, آپ کو مارے کھانی پڑے گی, پریشانیاں اٹھانی پڑے گی. کہا جو چاہے کرنا چاہو کر لو, جتنے ظلم چاہے کرنا چاہے کر لو. کہا کہ میں حضور کی رموز کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا, اپنے نبوت کے ساتھ نمبری نہیں کر سکتا. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر جن کا لگا ہوا یا رسول اللہ تیری گلی. سارے کو نعرہ لگائے, اس پر انشاءاللہ شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد ناس باب ہے, آپ سماعت فرمائیں. سارے ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کرے. بابا جی کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں لبیک یا رسول 2 مرتبہ, اس کا مقصد ہوتا ہے یا رسول میں یہاں بھی حاضر, کیا میں بھی حاضر, میری جان بھی حاضر, میرے بچے بھی حاضر. اگر جب تیسری مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا رسول تو پھر میں کہتا ہوں یا رسول جنت کے اندر یہ غلام آپ کا حاضر ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا